بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا السلام۔ علیمہ خانم نے جو انقلاب برپا کیا ہے کے پی کے اندر، اس نے تمام لوگوں کی زبانیں جو ہے بند کر دی ہیں۔ علیمہ خانم کس طرح سے اس وقت انقلاب برپا کر رہی ہیں، کیا چیزیں کر رہی ہیں، یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا ایک سونامی جو ہے وہ سوات کی سڑکوں پر نکلا ہے۔ علیمہ خان نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کی اور سوات میں کئی جگہوں پر پوائنٹ ڈیسائیڈ کیے کہ جہاں پر وہ رکیں گی، اپنی بات رکھیں گی، عوام سے مخاطب ہوں گی اور عوام کے پاس جا کے کہیں گی کہ خدا را یہ بات سمجھیے کہ جو انقلاب ہے، جو آزادی ہے، وہ کبھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے آسانی سے نہیں ملتی۔ اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے ملک کا احساس کرتے ہوئے یہ بغیر سوچے کہ ظالم کتنا طاقتور ہے، کیا مظلوم کتنا کمزور ہے، یہ بالکل اپنے ذہن سے نکال دینا۔ آپ نے صرف جدوجہد کرنی ہے، جس طرح سے کربلا میں امام حسین نے کی۔ علیمہ خانم اپنی سپیچ میں کہتی ہیں کہ ہمیں ایران سے سیکھنا چاہیے، جو بغیر لیڈرشپ کے نکلا۔ اس نے یہ ساری چیزیں، ساری جو مت تھی وہ توڑ دیں کہ کس طرح سے انقلاب نکالا جاتا ہے، اور ایران جس طرح سے فائٹ کی ہے اس نے، یہ ہم سب کے سامنے۔ علیمہ خانم سوات کی سڑکوں پر نکلی۔ یہ پہلے تو میں آپ کو ویژوئلز دکھا دوں کہ کتنا بڑا انقلاب تھا، کتنا بڑا انقلاب ہے، اور یہاں پر عوام کی تعداد دیکھیں ذرا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ علیمہ خانم کا جو آنے کا ڈیسائیڈ ہوا، اس میں چند گھنٹوں کے اندر یہ سارا کچھ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہاں پر آ رہے۔ البتہ اس کی بازگشت تھی کہ علیمہ خانم سوات میں نکلیں گی، لیکن کہاں نکلیں گی یہ کہیں پر بھی ڈیسائیڈ نہیں تھا۔ علیمہ خانم نے سرپرائز دیا ان جگہوں پر جا کے جو ڈیسائیڈڈ نہیں تھی، اور 1 گھنٹے کے نوٹس پہ وہاں پر ایک شخص جاتا ہے، سپیچ کرتا ہے کہ یہاں پر عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ آ رہی ہیں، ہمشیرہ خان آ رہی ہیں، آپ نے یہاں پر ان کا ساتھ دینا ہے، اور ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا تعداد دیکھیے کہ کتنی بڑی تعداد ہے علیمہ خانم کے ساتھ، اور کتنی عوام جو ہے علیمہ خانم کے ساتھ نکل رہی ہے۔ میں آپ کو نا چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں۔ یہی وہ صوبہ ہے کہ پی کے اندر ایک طرف آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے علیمہ خانم نکلی ہوئی ہیں اور کس طرح سے وہ انقلاب برپا کر رہی ہیں، لیکن اسی صوبے کے اندر، اسی جگہ میں ایک جگہ پر کرکٹ لیگ چل رہا ہے، اور اس کرکٹ لیگ کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں پر شاہد افریدی کو بلایا جاتا ہے اور ایک پکچر لگائی جاتی ہے، بینر لگایا جاتا ہے، اس میں ایک طرف سہیل افریدی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف فیصل کریم کنڈی یعنی کہ گورنر، اور دوسری طرف جو سائیڈ میں 2 کرکٹر ہوتے ہیں، ایک یونس خان اور ایک شاہد افریدی، اور 2 گلوکار ہوتے ہیں۔ اب آپ ذرا سمجھیے کہ اس پوری تصویر میں کئی بار بھی عمران خان کا نام تک نہیں ہوتا، عمران خان کی تصویر تک نہیں ہوتی۔ دیکھیں پاکستان کی کرکٹ ہسٹری میں اگر کسی نے اپنا لوہا منوایا نا تو وہ عمران خان ہے۔ واحد جو آپ کے پاس او ڈی آئی ورلڈ کپ پڑا ہوا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے پڑا ہوا ہے۔ دنیا میں آپ کی عزت کس لیے ہوتی ہے؟ کیونکہ عمران خان نے کرکٹ میں ایسے ریفارمز کیے جس کی وجہ سے آج بھی کرکٹ کی دنیا ان کو اچھے ناموں سے جانتی ہے۔ عمران خان نے ایک ایسی تاریخ رقم کی اس کرکٹ کے اندر جو آج تک کوئی نہیں کر سکا، مطلب کہ بڑی ٹیمیں آئی ہیں، بہت ٹیموں نے کام کی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے اس ٹیم کے ساتھ فائٹ کی تھی جس ٹیم کو کہا جا رہا تھا کہ یار یہ زمبابوے سے بھی ہار جائے گا، یہ جو ہے کسی 1 اور 2 میں بھی نہیں آئے گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جناب اعلیٰ عمران خان اسی کمزور ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ جتواتے ہیں اور تاریخ رقم ہو جاتی ہے۔ اب آپ ذرا سمجھیے اس چیز کو کہ اس شخص کی کئی بار تصویر ہی نہیں لگائی گئی، اور اس صوبے میں جہاں پر اس کے نام کی حکومت بنائی گئی ہے، مطلب کہ اندازہ کریں آپ۔ اور وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ علیمہ خان اپنے بھائی کا موقف لے کے نکل رہی ہیں، وہ ہر جگہ پہ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ اب میرا بھائی جو ہے نا تکلیف برداشت کر چکا ہے۔ جتنی تکلیف عمران خان نے ان 9 مہینوں میں برداشت کی نا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان 9 مہینوں میں علیمہ خانم کو لیڈرشپ کہتی رہی کہ ابھی کرتے ہیں، بعد میں کر لیں گے، کچھ ایسا کر لیں، کچھ بعد میں کر لیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا علیمہ خانم کرتے، یہ ساری چیزیں لیڈرشپ ان کو بولتی رہی کہ ابھی آپ کے لیے کام کر دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ علیمہ خانم ان کو ٹائم دیتی رہی، بار بار ٹائم دیتی رہی۔ اب 9 مہینے کا وقت آئسولیشن میں عمران خان کو گزر گیا۔ اس 9 مہینے میں عمران خان کی ایک آنکھ مکمل ضائع ہو چکی ہے۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک رکھا جا رہا ہے وہ تاریخ میں کسی خاتون اول کے ساتھ نہیں رکھا گیا، سابقہ خاتون اول کے ساتھ نہیں رکھا گیا۔ اب یہاں پر بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک رکھا گیا، ان کے بارے میں بتاتی ہیں ان کی بہن کہ ان کی آنکھوں میں سٹرچز لگے ہوئے، یعنی کہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ مطلب اتنا ہولناک منظر جب ہو جائے اور پھر اتنے معاملے کو اسٹیبلشمنٹ نارملائز کر دے اور آپ اس کو ہونے دیں، اور پھر آپ کہیں کہ جی میں تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ عمران خان کس تکلیف میں، بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے۔ آپ کو تو اپنے پارلیمان ہاؤس میں یا آپ کو سی ایم ہاؤس میں 2 منٹ بھی بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ کو تکلیف کا اندازہ نہیں ہے عمران خان کی۔ آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات ہوگی، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اگر جس دن عمران خان سے ملاقات ہوئی، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آج آپ تاریخ نوٹ کر لیں، آج اتوار کا دن ہے اور 19 جولائی ہے،
یہ تاریخ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو خبر دینے والا ہوں یہ خبر انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقتوں میں ثابت ہوگی کہ میرے سچ آپ کو بولا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی خبریں دی ہیں اور وہ الحمدللہ صحیح ثابت ہوئی ہیں. آج دن ہے 19 جولائی کا اور اتوار کا دن ہے. میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ آج اگر عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو عمران خان تمام اسمبلیوں سے استعفے مانگے گا. کہے گا کہ نکلو اسمبلیوں سے. وہ کہے گا کہ نکل کے اب سڑکوں پر آؤ. پنجاب کی اسمبلیوں سے مانگے گا استعفے جتنے بھی اس کے پارلیمنٹیرین ہیں, اور وہ نیشنل اسمبلی سے بھی مانگے گا. ہاں, کے پی کی اسمبلی وہ رکھ سکتے. تو یہ میرا آپ سمجھ لیں کہ یہ خبر بھی ہے, تجزیہ بھی ہے. جس دن ملاقات ہوگی, اور ان کو ڈر اسی چیز کا, ان کو ڈر اور خوف اس کا ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات ہوگی ہمارے تو دھندے بند ہو جائیں گے. تو ان سب کو جو تکلیف تھی نا وہ اندازہ بھی نہیں تھا, لیکن تکلیف کا اندازہ کس کو تھا؟ دیکھیں, تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی ہے. جب قائد اعظم محمد علی جناح بیمار ہوئے نا اور ان سے لیاقت علی خان ملنے آئے تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ میرا حال احوال پوچھنے نہیں آیا, یہ کوئی مجھ سے تعزیت نہیں کرنے آیا, میری بیماری میں ہمدرد نہیں بننے آیا, بلکہ یہ دیکھنے اس لیے آیا ہے مجھے کہ یہ جان سکے کہ میں کب مر جاؤں گا, تو اس کو مجھ سے ملنے نہ دینا. تو فاطمہ جناح روک لیتی ہیں ان کو, کہتی ہیں کہ آپ مل نہیں سکتے. تو فاطمہ جناح ہر جگہ جا کے, ہر فورم پہ جا کے قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف بیان کرتی ہیں, اور ان کے انتقال کے بعد ایک ڈکٹیٹر سے ان کے موقف پہ کھڑے ہو کر پوری جمہوریت کی جنگ لڑتی ہیں. تو یہ تاریخ ہے ہمارے پاس. لیکن کیا ہوا, اسی پاکستان نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کو غدار وطن کے لقب سے نوازا. فاطمہ جناح رحمت اللہ علیہ کو ہم لوگوں نے جن القابات سے نوازا میں آپ کے سامنے بتا بھی نہیں سکتا. شرم آتی ہے مجھے کہ ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو, جناح کی بہن کو ایک گھٹیا ترین الفاظوں سے نوازا گیا, اور ان کا جرم کیا تھا؟ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہو جانا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی ایک فاطمہ جناح اپنے بھائی کے موقف کو لے کے سڑکوں پر نکلی ہے. اب علیمہ خانم یہاں پہ سوات میں نکلی ہیں. میری خبر تھی کہ علیمہ خانم پشاور میں اسٹریٹ موومنٹ کریں گی اور پنجاب میں نورین آپا کریں گی. پنجاب میں بھی اس وقت اسٹریٹ موومنٹ ہوئی ہے, اور وہ اسٹریٹ موومنٹ آج شوکت بسرا صاحب نے کی ہے. شوکت بسرا صاحب کی آپ ہائی لائٹس دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو نکالا ہے, اور جس طرح سے وہ عوام کو نکال کے لے کر گئے آگے, ان کی بھی تعریف بنتی ہے. مطلب کہ فسطائیت نظام اگر آپ دیکھیں تو وہ تو پنجاب میں. میرا یہ ماننا ہے, اگر آپ, کیونکہ میں بھی پنجاب کے حالات دیکھتا ہوں, پنجاب کا اگر 10 بندے نکل رہے ہیں, وہیں پر کے پی کے میں 10,000 بندے نکل رہے ہیں, تو وہ 10 بندے زیادہ تعریف کے قابل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان 10 بندوں کو گرفتاری کا خطرہ بھی ہے, ان کو پھر پکڑا بھی جائے گا, ان کے گھر والوں کو تنگ بھی کیا جائے گا, اور ہو سکتا ہے ان کے اکاؤنٹ بھی فریز ہو جائیں. مطلب اتنے خوف زدہ نظام کے باوجود وہ لوگ نکل رہے ہیں, تو وہ تعریف کے مستحق ہیں. وہیں پر کے پی کے کی عوام کو تو آپ خراج تسلیم پیش کریں نا کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ ہر وفا نبھائی ہے. مطلب سہیل افریدی صاحب نے جو کام کیے تھے اس کے بعد تو یہ تجزیے پیش ہو رہے تھے, یہ سرویز آ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی حکومت جب آئے پاکستان تحریک صاحب کو اس پہ ووٹ نہ ملے, کیونکہ یہ جو ووٹر بینک ہے عمران خان کا ہے, یہ عمران خان کا. اب دیکھیں وہاں پر لوگ کیا بات کریں. جب علیمہ خان وہاں پر آئیں گے نا, میں آپ کو ایک نوجوان کی گفتگو سناتا ہوں. اس نے کہا کہ یہ بہنیں یہاں پر آ گئی ہیں, لیکن وہ جو لیڈرشپ تھی نا وہ یہاں پر نہیں آئی ہے. وہ بھاگی ہوئی لیڈرشپ ہے. اس نے پشتو زبان میں بولا کہ یہ ساری کی ساری لیڈرشپ ایک نکمی لیڈرشپ ہے. آپ اس کی بات سنیں. اب آپ یہ سمجھ جائیں کہ علیمہ خان نے کیا انقلاب برپا کیا. میں آپ کو کچھ ویژوئلز دکھانے لگا, آپ نے دیکھنا ہے کیا انقلاب برپا ہوا علیمہ خان کا. یہ دیکھیے گا. اور ابھی میں نے کیونکہ سوات آئی ہوں, میں چاہوں گی کہ سعید کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے. سوات میں ہم چاہتے ہیں کہ مراد سعید اب وقت آ گیا ہے. سارے کے سارے جو بھی چھپے ہوئے ہیں, جو بھی روپوش ہیں, سب باہر آ جائیں. اب وقت آ گیا ہے کہ سارے آپ لوگ, کیونکہ اس سے ضرورت ہے, آپ جوان موومنٹ چلائیں گے, آپ یہ لیڈ کریں گے, آپ یہ تحریک لیڈ کریں گے. آپ لوگوں کی اس وقت ضرورت ہے, اور آپ آئے سوات کے لوگوں کو
دیں, آپ ان کو لے کے نکلیں گے تو آپ دیکھیں ہم بھی ایک ایک عہد کر کے نکلے, ہماری بہن بہنیں. حلیمہ خانم قدم بڑھاؤ, حلیمہ خانم قدم بڑھاؤ. تو آپ دیکھیں ہم بھی ایک ایک عہد کر کے نکلے, ہماری بہن بہنیں. حلیمہ خانم قدم بڑھاؤ, حلیمہ خانم قدم بڑھاؤ. ہو گئی ہے لیکن یہ نہ ملاقات کرنے دیتے ہیں, انہوں نے عمران خان کی علاج نہیں کرنے دے رہے. ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کا علاج کرایا جائے, دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ قید تنہائی ختم کی جائے. ان کو کسی کو باہر سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے. مجھے 9 مہینے ہو گئے, میری بہن 2-3 دفعہ ملاقات کی ہے 20 منٹ کے لیے, اور 2 دفعہ کل لاہور میں ملاقات کی ہے. ہم اس سے اپنے لیے کہ بس بہت ہو گئی ہے. پاکستان کا اتنا عظیم لیڈر, ایسا انسان عمران خان جو اپنے لوگوں کے لیے, اپنے گاؤں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, انہوں نے کہا تھا کہ میں یزیدیت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. انہوں نے کہا تھا اور کئی دفعہ کہا ہے کہ جب تک آپ اپنی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے آپ کو آزادی دیکھنے نہیں ملے گی. انہوں نے بڑی مشکل قید کاٹ رہے ہوں گے, لیکن یاد ہے کہ آپ عمران خان کو جانتے ہیں. اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ان کے آگے سر جھکائیں. ہمیں بھی نہیں چاہتے کہ لوگوں کو دھمکیاں آتی ہیں. عمران خان نے اپنے ایک اسپیچ میں کہا تھا اگر یہ تمہیں لوگ دھمکیاں دیں گے واپس دھمکیاں دو. پنجاب کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے. وہاں کئی 100 سیٹیں سے ان کی وہاں پہ آتے پتہ ہے کہ انہوں نے ڈاٹا ڈال کے چوری کیا ہے. پنجاب آپ کے ساتھ تھا, ساتھ کھڑا ہوا ہے, سب سے زیادہ ظلم انہوں نے سہا ہے. لیکن اب ہمیں ضرورت ہے کہ کیپی, مزاحمت, تحریک آپ لیڈ کریں گے اور پنجاب کو ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن جب تک ہم پریشر نہیں بنائیں گے اس حکومت کے اوپر, جب تک ان کے اوپر پریشر نہیں بنائیں گے, یہ عمران خان کو نہ قید تنہائی سے نکالیں گے, نہ عمران خان کا علاج کرنے دیں گے. اب ہم سب کو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے, پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے. اب میں کہوں گی کہ دیکھیں تحریک اب شروع ہونی چاہیے لیکن اب رکنے نہیں چاہیے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ تحریک شروع ہونی چاہیے. کئی لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں جلسے نہیں چاہیے, ہم نے تحریک شروع کرنی ہے. آپ بتائیں آپ تحریک میں حصہ لینا چاہتے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے, ہم نے تو فیصلہ کر کے گھر سے یہ نکلے تھے, میری بہنیں اور ہم اور میں بھی, کہ اگر زیادہ سے زیادہ موت آ جاتی ہے تو یا اللہ ہماری شہادت قبول کرے. اور اگر آپ لوگ بھی یہ سوچ کے نکلیں, عمران خان نے 2 دسمبر کو میری بہن کو کہا تھا اب آ گیا زندگی یا آزادی یا موت, لیکن ہم کہیں گے آزادی یا شہادت, آزادی یا شہادت. اس میں کیا اپنے ملک کے لیے, اپنی آزادی کے لیے ایران کو دیکھیں, ہمیں ایران میں فخر ہونا چاہیے. ایک قوم بن کر کھڑے ہوئے ہیں, ان کے لیڈرز نے شہادتیں دی ہیں. جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آگے ہو کے شہادت دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لیڈرز ہیں اور اللہ کے مان پہ چلتے ہیں وہ لوگ. ہمیں ایران سے سیکھنا چاہیے کہ حق کے لیے کھڑے ہونا,
इंसान सूबेदार के आगे भी खड़ा हो सकता है। अजनाम को आप फैराज तहसील पेश करें, पूछ के हमें उनसे सीखना चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, नलीमा खान इस वक्त निकली हुई हैं। वहीं पर दूसरी तरफ नौरीन खानम पर अब FIA में उनके खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है और उनसे 20 जुलाई को जो है जवाब तलब कर लिया गया, यानी कि कल के दिन को उनको बुलाया गया है कि आप जवाब दें और हमें बताएं क्या हुआ है। नौरीन खान साहिबा से मेरी बात हुई। नौरीन खान साहिबा से मैंने दरियाफ्त किया कि जी क्या मामला थे, क्या चीज़ें थी। उन्होंने बताया कि सारा मामला जो था, इस शख्स ने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। इसने इंटरव्यू जब नहीं हो रहा था तो गैर जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है उसको रिकॉर्ड किया, फिर रिकॉर्ड करके उसको वायरल कर दिया। अब हम भी बहुत जगहों पर इंटरव्यूज करते हैं, हम भी बहुत जगहों पर पॉडकास्ट करते हैं। यकीन जानिए अगर वो बातें सामने आ जाए ना तो कुरान बर्पा हो जाए। तो आपने याद रखना है जो इस वक्त हालात हो रहे हैं, जो इस वक्त चीजें हो रही हैं, ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नौरीन खानम को पंजाब में ना निकालने की एक नाकाम कोशिश है। लेकिन नौरीन खान ने बोला कि मैं अडियाला आऊंगी और अडियाला में आके अपना एक इनकलाब बर्पा करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हलीमा खानम इस वक्त KPK में मौजूद हैं और इस वक्त वो तहरीक चला रही है। ये तहरीक कहां तक जाती है इसकी अपडेट हम करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।